إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديهم. ألا صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک عرش عظیم وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور دیبا ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا آخری پیغام ہم تک پہنچایا، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور گمراہیوں کے راستوں سے نکال کر روشنی کا سفر اور روشنی کے مینار کی طرف ہماری توجہ مبذول فرمائی. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے شمار شکر و اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان تمام راستوں سے بچنے کی توفیق دی کہ جن راستوں کے ذریعے سے ہماری آخرت خراب ہو سکتی تھی، ہماری آخرت بگڑ سکتی تھی. جیسے کہ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آج کا جو خطبہ ہے اس کا موضوع ہے کہ انسان کی زندگی پر گناہوں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور انسان اس گناہ میں لگاتار چلتا رہتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ جس چیز سے ہمیں ڈرایا گیا ہے اور جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے گناہوں سے بچنا. آگے میں اس کی وضاحت کروں گا کہ گناہوں میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور اس گناہ کے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی میں کروں گا. اس لیے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو وہ ایک تاریکی ہے. اس کا جسم تاریک ہوتا ہے، اس کا مستقبل تاریک ہوتا ہے، اس کی آخرت تاریک ہوتی ہے، اس کی دنیا تاریک ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الداء والدواء، ان کی کتاب ہے، اس میں وہ نقل کرتے ہیں کہ ہر شر جو انسان کو پہنچتا ہے، ہر شر جو انسان تک رسائی جس کو ملتی ہے، وہ انسان کے گناہوں کا سبب ہوتا ہے. گناہوں کے اسباب ہی کی وجہ سے انسان کو وہ شر پہنچتے ہیں. اور اسی طریقے سے آگے میں اس کی وضاحت کروں گا کہ خیر جن چیزوں سے رک جاتی ہے، وہ چیزیں جو ہماری طرف خیر کو نہیں آنے دیتی، ان میں بھی شاید گناہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ حائل ہوتے ہیں. اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں میں انبیاء علیہ السلام کے دور کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، جنت کے اندر ان کو داخل کیا، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دی.
ہر نعمت سے ان کو مالا مال کیا. ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پیدا کی اور ان کو اس نعمت والے باغ میں، اس جنت میں داخل کیا. لیکن اس نعمتوں سے کس نے باہر کیا؟ وہ نعمتیں کیوں ختم ہوئیں؟ وہ نعمتوں کے ختم ہونے کے اسباب اور ذرائع کیا تھے کہ جنہوں نے اس جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کی تعریف زندگی کے اندر ڈال دیا، جہاں مشقت ہے، جہاں تکلیف ہے، جہاں پریشانیاں ہیں، جہاں رزق کے لیے آدمی کو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، جہاں اس کا رات اور دن پریشانی کے اندر گزرتا ہے. کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے ان کو وہاں پہ لایا؟ وہ صرف یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اس نفس کے پاس آپ نہ جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کوتاہی، اور وہ ایک سبب گناہوں کا ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ہی نہیں، ان کی اولاد کو بھی، اور آج تک جو ان کی نسل سے انسان چلتے آ رہے ہیں، ان سب کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. دوسری مثال آپ دیکھیے، قرآن کریم نے ابلیس کو ذلیل و خوار کیا. ابلیس اللہ کے قرب میں رہتا تھا، اللہ کی رحمتیں اس کو ملی ہوئی تھی، اس کو نعمتیں ملی ہوئی تھی، اس کی حسین صورت تھی، نورانی اس کا چہرہ تھا، ہر نعمت اس کے پاس تھی، اللہ کی رحمت ہر وقت اس کے اوپر تھی. ایسی کون سی چیز تھی، ایسا کون سا سبب تھا کہ جس نے اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی مست کر دیا، اس کی شکل کو بھی ڈراؤنا کر دیا، اور اس کو اس بہترین نعمت والی جگہ سے بھی نکال دیا، اور پھر اس کو وہ ساری کی ساری ذلیل اور رسوائی کی ساری قسمیں اس کے سر پہ ڈال دی کہ جن کا قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اس کا حل اس کو نہیں مل سکتا. کون سی وہ چیز تھی؟ کون سا وہ سبب تھا؟ آگے چلتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو موٹی موٹی مثالیں کچھ آپ کو دیتا ہوں. نوح علیہ السلام کے زمانے میں کون سی وہ چیز تھی کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو الگ کر دیا؟ کون سی وہ چیز تھی کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس دور میں سوائے کچھ انسانوں کے، سوائے کچھ مخلوق کے ساری کی ساری کو غرق کیا؟ اور پھر اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ابو البشر الثانی، کہ ان سے دوسری کائنات کا وجود ہوتا ہے آدم علیہ السلام کے بعد. کون سی وہ اسباب تھی، کون سی وہ چیزیں تھی کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا؟ کہ وہ پہاڑ جہاں پر پانی کا میسر ہونا مشکل تھا، اسی لیے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچ سکے گا. اس پہاڑوں پہ بھی، جہاں تو پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے، یہاں بھی پانی آئے گا. وہ اسباب کون سے تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں حضرت لوط علیہ السلام کی آبادی کو مفسرین نے لکھا ہے، اگرچہ اس روایت میں کچھ جو ہے وہ ضعف ضرور ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو ان کے نیچے سے اٹھایا، اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے جن روایتوں کی برابر تصدیق نہیں کی جا سکتی، لیکن آتا ہے کہ ان بستیوں کو اللہ اٹھا کے آسمانوں کے قریب لے گیا، اور پھر وہاں سے الٹا ان کو زمین کے اوپر پھینکا گیا. وہ اسباب کیا تھے؟ شعیب علیہ السلام کی بستی کو اللہ تبارک و تعالی نے غرق کیا. اسباب تلاش کیجئے کہ وہ اسباب کون سے تھے. آگے چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے غرق کیا. قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا، یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں. قارون کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر دسایا. اہل مکہ کے مشرکین مکہ کو بدر کے اس گہرے کنویں کے اندر ڈالا گیا. یہ اسباب کون سے تھے کہ جنہوں نے ان کو آرام والی زندگی، وہ فرعون جو آپ نے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، وہ قارون جو آپ نے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس مال کے سارے خزانے موجود ہیں. قرآن نے کہا ان کے لشکر کی چابیں ایک لشکر لے کے چلتا تھا. وہ کیا اسباب ہوئے کہ یہ ساری نعمتیں چھن گئی؟ وہ اسباب صرف اور صرف ہیں الا وهو الذنوب والمعاصی. وہ تھے گناہ اور خطائیں کہ جنہوں نے ان کی ساری نعمتیں دنیا کے اندر چھین لی. ایک بات اور یاد رکھیں کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ کہ جب آدمی کرتا ہے دنیا میں اور شریعت اسلامی اس کے اوپر حد لگاتی ہے، اور ایک وہ قسم ہے کہ جو
اللہ کی نافرمانی میں اس کو دنیا میں بھی وہ سزا ملنی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ سابقہ امتیں جن کو سزائیں ملی وہ دنیا میں بھی سزائیں ان کو ملی اور آخرت میں بھی ان کو سزائیں ملیں گی. ان کی دنیا اور آخرت ساری کی ساری تاریخ ہوئی. صرف ان کی دنیا تاریخ نہیں ہوئی بلکہ آخرت میں ان کی تاریخ ہوئی. کوئی عاقل آدمی، کوئی سمجھدار آدمی، کوئی سمجھ اور سوچ رکھنے والا آدمی کیسے اپنے آپ کو غرق کر سکتا ہے؟ کیسے اپنے آپ کو اس تاریکی کے سمندر میں ڈال سکتا ہے؟ انسان تو چاہتا ہے کہ میرا مستقبل تاریخ نہ ہو، میری زندگی تاریخ نہ ہو، میری آخرت تاریخ نہ ہو. کون سی وہ چیز تھی کہ جس نے ان گناہوں کے اندر اور اس دنیا کی تاریخی اور آخرت کی تاریخی میں اس کو ڈال دیا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کے ذات کے اوپر، انسان کے جسم کے اوپر، انسان کی دنیا کے اوپر، انسان کی آخرت کے اوپر جو سب سے بڑی چیز حائل ہوتی ہے وہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں. قرآن کریم کا اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم نے ان سابقہ امتوں اور سابقہ لوگوں کے سارے قصص بیان کرنے کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، ان سب لوگوں کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات کا پتہ ضرور چلے گا. وہ یہ ہے کہ جس چیز نے ان کو پکڑا وہ یہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اس کے بعد اس کے رسولوں کی نافرمانی. اسی لیے ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دوں. بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ بات کہتے ہیں اگر ہم لوگ توحید پہ قائم ہیں، اگر ہم عقیدے پہ قائم ہیں تو ہمیں آخر میں جنت تو ملے گی، ہمیں تو جنت کے اندر جانا ہی ہے، شاید کچھ دن کی سزا ہمیں مل جائے گی، اس کے بعد تو ہمیں آزادی ملے گی. لیکن یہود بھی یہی کہتے تھے. قرآن کریم نے 2-3 جگہ اس واقعے کو ذکر کیا. وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً کہ ہم کو آگ تھوڑے دن چھوئے گی، زیادہ نہیں چھوئے گی. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہیں ہمارے عقیدہ اس غفلت میں ہمیں نہ ڈال دے، ہمیں کتاب و سنت کی طرف جس چیز کی طرف ہم آئے ہیں کہیں ہمیں وہ اس الجھن میں نہ ڈال دے کہ ہمیں اب آخرت میں کوئی سزا ملنے والی نہیں ہے. میرے دوست اور بزرگوں، بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں اس دنیا کے اندر جو حقیقت میں مفلس ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مختصر عربی کی عبارتوں کو اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ بات جلدی سے جو خاص موضوع ہے اس کی طرف میں آپ کی رہنمائی کر دوں. وہ یہ ہے کہ آدمی جب کتاب و سنت کی طرف آتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر قرآن و سنت ملنے کے بعد وہ مفلسی کی زندگی گزارے. مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا دینار ولا درہم، جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو. ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں وہی جو ہے آدمی مفلس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مفلس نہیں کہتے. مفلس یہ نہیں ہے. مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا اور بے شمار نیکیوں کے ساتھ آئے گا، قیام اللیل کے ساتھ آئے گا، بے شمار صوم و صلات کے ساتھ آئے گا، لیکن ایک آدمی آئے کہ کہے گا کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی. ایک کہے گا شتمانی اس نے مجھے گالیاں دی، ضربانی اس نے مجھ کو مارا تھا، اس نے میرے حق کو طلب کیا تھا، اس نے میری جائیداد کے اوپر قبضہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس آدمی کی جو نیکیاں ہیں یہ اس آدمی کو دے دیے جائیں کہ جس پر اس نے ظلم کیا تھا، جس کا حق اس نے دبایا تھا. اور پھر آگے روایت میں آتا ہے کہ اگر اس آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تو ایسی صورت میں اس آدمی کے سارے گناہ اس کے ساتھ ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو کہیں اس گمان میں آدمی نہ رہے کہ میرا عقیدہ، میری توحید مجھے بچانے کی آخرت میں اور میں گناہوں میں ڈوبا رہوں، میں گناہ کرتا رہوں. بے شمار لوگ اس وقت کتاب و سنت پر آنے والے لوگوں کے لیے ایک میری نصیحت ہے، یاد رکھیں جب تک آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، جب تک آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، جب تک آپ سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے،
جب تک آپ سے آپ کے ساتھ کام کرنے والا محفوظ نہیں ہے تو ایسی صورت میں مت سوچے کہ ہمارے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے۔ اخلاقی برائیاں ہمارے اندر بہت ہیں، کوتاہیاں ہمارے اندر بہت ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسباب ہے جہنت میں نہ جانے کا ایک، کیونکہ یہ گناہ ہے، یہ معاصی ہے، یہ دل کو بیمار کرنے والی چیزیں ہیں، اور ایک چیز یہ بھی حائل ہے ہمارے گناہوں کے اندر۔ اسی طریقے سے میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے سینے کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ مختلف روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ نقطہ اگر آدمی توبہ نہیں کرتا، چاہے وہ حقوق اللہ کے ساتھ اس کے ہیں، چاہے اس کے حقوق لوگوں کے ساتھ ہیں، لوگوں کے مال کو وہ نہیں لوٹاتا، لوگوں سے وہ معافی نہیں لیتا، لوگوں کے ساتھ اس کا اچھا تعلق نہیں ہے، وہ نقطہ پھر بھی بڑھتا رہتا ہے، اور اگر اللہ کے حقوق کو بھی ادا نہیں کرتا تب بھی وہ نقطہ سے بڑا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قرآن نے کہا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کا دل ختم ہو گیا، اس کے دل کے اوپر اس کا دل بڑھ گیا ہے اس سے نقطے سے، اب وہ نہیں لوٹ سکتا ہدایت کی طرف۔ امام صنعانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک بات نقل کی، کہے گا اِنَّ الذُّنُوبَ مَانِعَةٌ لِكُلِّ خَيْرٍ، ہر بھلائی سے محروم کرنے والی جو چیز انسان کو ہے وہ گناہ ہے، ذنوب ہے، معاصی، ہر بھلائی اس سے رک جاتی ہے جو آدمی گناہ کرتا ہے، جب آدمی کوئی غلطی کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ، کہ اگر لوگ اللہ پر ایمان لے آتے، اگر تورات جو ان کو دی تھی وہ اس پہ ایمان لے آتے، اگر انجیل جو ان کو دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے، تو اللہ کہتا ہے اور پھر جو اللہ نے نازل کیا اس پہ ایمان لے آتے۔ یہ قرآن کی آیت عام ہے، اگر ہم قرآن پر ایمان لے آتے، نبی کے فرمانوں پر ایمان ہم لے آتے، تو اللہ کہتا ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ، کہ پھر وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ ہم اللہ ہمیں رزق آسمانوں سے بھی دیتا اور ہمارے پاؤں کے نیچے سے بھی ہمیں رزق دیتا، لیکن ہمارے رزق کے اندر کون سی چیز مانے ہے؟ وہ ہے ہمارے گناہ اور ہماری کوتاہیاں اور ہماری خطائیں، کہ جو ہمیں رزق سے محروم کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ آدمی کو رزق سے محروم کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہ وہ کرتا ہے، جو گناہ وہ کرتا ہے، اس گناہ سے اس کا وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دو تفسیریں اس کی ہو سکتی ہیں، اور ایک یہ کہ بہت سارے لوگ آپ کہیں گے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارا مال ہے، غلطیاں بھی کرتے ہیں، کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق تو دیا ہے بے شمار، لیکن ان کا رزق یہ دنیا کا رزق ہے، یہ رزق ان کو آخرت کی طرف لے جانے والا نہیں ہے، کامیابی کی طرف یہ رزق ان کو لے جانے والا نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر جو عام دنیا میں غربت ہے لوگوں کے مالوں میں برکت نہیں ہے، لوگوں کے پیسے میں برکت نہیں ہے، اس کا ذریعہ اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، تو گناہ کے اثرات جو انسان کی زندگی کو مرتب ہوتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ بتاؤ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا الفاظ غلط ہو سکتا ہے کہ ہم رزق سے محروم کر دیے جاتے ہیں جب ہم سے گناہ ہوتے ہیں؟ قوم نوح کو محروم کیا یا نہیں؟ قارون کو محروم کیا یا نہیں؟ اہل مکہ کو محروم کیا یا نہیں کیا؟ یہ ساری مثالیں موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی کو نصیحت کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مضبوط حافظہ دیا ہے، لیکن مجھے ایک شک ہے کہ تو اپنے اس علم کو اپنے گناہوں سے تاریک مت کرنا، اپنے گناہوں کو جو گناہ تاریک ہیں، جو ظلمت ہے، اس ظلم کے ساتھ، اس ظلمت اس اندھیرے کے ساتھ اس علم کی روشنی کو مت ملانا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو۔ اور دوسری بات جو امام شافعی رحمہ اللہ کی مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے استاد، امام شافعی بہت بڑے ذہین تھے، سارے لوگ کتاب و سنت کی خدمت کرنے والے ہیں اور بے شمار امام ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے استاد وکیل جو ان کے استاد سے انہوں نے شکایت کی
شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے یہ شکایت کی آپ نے استاد وکیع سے میرا حافظہ کمزور ہو گیا، حالانکہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے۔ تو انہوں نے مجھے نصیحت کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، مجھے یہ نصیحت کی کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ جب گناہوں کو چھوڑو گے تو حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ کیوں صحابہ کرام کا حافظہ مضبوط تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے اتنی ساری حدیثیں یاد کر لی، حضرت عائشہ نے اتنی ساری حدیثیں یاد کر لی، عبداللہ ابن عمر نے اتنی ساری حدیثیں یاد کر لی، عبداللہ ابن عباس نے اتنی ساری حدیثیں یاد کر لی۔ کیوں؟ آج ہمارا حافظہ کیوں نہیں؟ آج ہمارا حافظہ کیوں کمزور ہو گیا؟ ہم 10 نمبر موبائل کی بھی زبانی یاد نہیں کر سکتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ یہ کوئی بھی علم ہے دنیا کا وہ ایک نور ہے، روشنی ہے، اور آخرت کا علم یہ روشن علم ہے، لیکن یہ علم تاریک کب ہوتا ہے؟ یہ علم ختم کب ہوتا ہے؟ یہ علم کب چھن جاتا ہے ہم سے؟ کہ جب ہمارے علم کے ساتھ گناہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں، جب ہمارے علم کے ساتھ گناہوں کی تاریکیاں ساتھ میں لگنے لگتی ہیں۔ لوہا کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس لوہے کو آپ پانی میں ڈال دو، کیا وہ باقی رہ جائے گا؟ کیا وہ ٹھیک رہے گا؟ جس طرح لوہے کو پانی سے بچایا جائے گا، جس طرح لوہے کو گرم آگ میں رکھو گے تو پگھل کر ضائع ہو جائے گا، اسی طریقے سے یہ علم بھی گناہوں سے پگھل جاتا ہے، گناہوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اسباب کی ہماری طرف رہنمائی کی، کہ جن اسباب سے ہماری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارا رزق ختم ہو جاتا ہے، ان اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے شمار لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی اسباب بھی تلاش کیے، کبھی ان اسباب کی طرف توجہ کی کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی عاجزی کے ساتھ آئے گا، انکساری کے ساتھ آئے گا، پراگندہ بال لے کے آئے گا، اللہ کے سامنے دعا کرے گا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے گا، ہاتھ پھیلائے گا آسمان کی طرف، جواب آئے گا آسمان سے، اللہ کہے گا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، یہ جو کھانا ہے اس کا یہ بھی حرام ہے، جو پینا ہے یہ بھی حرام کا ہے، جو لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، دعائیں کہاں سے قبول ہو جائیں؟ تو دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے آدمی یہ ہے کہ آدمی حلال کھائے، عبادت میں لذت کے لیے یہ ہے کہ آدمی حلال کھائے۔ سمجھ میں نہیں آتا، لوگ حج بھی کرتے ہیں، لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، لوگ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں کرنے کے بعد کیا کبھی اس طرف بھی توجہ ہوتی ہے آدمی؟ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں، سارا کچھ اللہ نے دیا ہے، مال بھی دیا، دولت بھی دی، اولاد بھی دیے، گھر بھی دیا، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کا دل نہیں بھرتا ہے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ کوئی غریب آدمی مثال کے طور پہ کسی جگہ کوئی کام کرتا ہے، یا ملازم ہے یا سعودی میں ہے، وہاں سے آ رہا ہوگا، کہیں گے میرے لیے یہ چیز لے آنا، میرے لیے یہ لے آنا، میرے لیے فلاں چیزیں لے آنا۔ کیا ضرورت ہے آپ کو اس کی؟ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ 120 سال ان کی عمر ہوتی ہے، روایت میں آتا ہے بیت اللہ میں ان کی ولادت ہوئی، بے شمار مال دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دولت دی تھی، سارا کچھ ان کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فَأَعْطَاهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، ثُمَّ سَأَلَ، پھر سوال کیا، فَأَعْطَاهُ، پھر دیا، پھر تیسری دفعہ سوال کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اسلوب بھی آپ دیکھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یا حکیم ان هذه المال، کہ یہ جو مال میں تجھ کو دے رہا ہوں یہ سبز و شاداب مال ہے، یہ بہت میٹھا مال ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ اس کو دل کے سکون کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ یہ جو تھوڑا ہے اس کو آپ قبول کر لو گے تو اللہ آپ کو اس میں برکت دے دے گا، اور اگر آپ لیتے رہو گے زیادتی کے لیے مجھے دے آئے فرمایا، اللہ کہتا ہے اس میں برکت ختم ہو جائے گی۔ تم اللہ کے نبی سے فرمایا، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کوئی بات بڑی
توجہ سے انہوں نے سنی. آج سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے آج قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی بھی مال نہیں لوں گا, کوئی بھی مال میں آج آپ کے بعد اس کا مطالبہ نہیں کروں گا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کوئی مال نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا, لمبی عمر پائی. جتنا اسلام میں 60 سال اسلام میں گزارے, 60 سال جاہلیت میں گزارے تھے انہوں نے. حضرت ابوبکر کا دور پایا, جہاد میں شامل رہے, کوئی حصہ نہیں لیا, کوئی مال اس میں نہیں لیا. عمر بن خطاب کا دور آیا, جہاد میں شریک ہوئے, مال غنیمت حضرت عمر بن خطاب نے لیا, کہا میں اس کو نہیں لے سکتا ہوں. حضرت عمر نے لوگوں کو بلایا, کہا لوگوں گواہ رہنا, میں ان کو حکیم کو مال دے رہا تھا, اس کا حق اس کا موجود تھا, لیکن اس نے پھر بھی اس کے بعد نہیں لیا ہے. یہ ہوتی ہے قناعت. آدمی کے پاس جو اس کا حلال پیسہ ہے, کیوں لوگ مطالبہ کرتے ہوٹل میں بیٹھ کے پلاؤ مجھے چائے, لاؤ میرے لیے چائے, لاؤ میرے لیے ہدیے, لاؤ میرے لیے تحفے. قناعت نہیں ہے لوگوں کے پاس. اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈ آئے گا, آدمی کو ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ کہتا ہے یہ سایہ مجھے مل جائے, زلزلوں میں مکان نہیں گرے, اپنی دیواریں گرا کے کہا کہ مجھے مل جائے کچھ. آپ مستحق نہیں ہیں, کیوں آپ اس چیز کو لے رہے ہیں؟ آپ مستحق نہیں ہے, آپ کا حلال کمال موجود ہے, پھر آپ اس کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے دوست اور بزرگوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی پر جس چیز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حرام کا مال. مال کے معاملے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی, جو مال ان کا بچا ہوا تھا, جو دیا, انہوں نے کہا کہ یہ مال ایسا مال ہے کہ اس مال میں حرام تو دور کی بات ہے, حرام کا شیبہ بھی نہیں ہے. کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میرے مال میں ذرا بھی شیبہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے مال کے جو ذرائع میں حرام کے ذرائع, ان میں سے ایک سود بھی ہے, جس کی وضاحت اور اس کی اقسام اور آج کے دلیل جو دور جدید میں جو چیزیں ہیں ان کی بھی وضاحت کرنی چاہیے. لیکن بے شمار مال ہے, لیکن سود کے ساتھ ملا ہوا مال ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں, جو گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ آدمی عقل حلال نہ کھائے, حلال مال نہ کھائے, حلال مال کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا نہ بنائے. تو اس لیے یاد رکھیں, اپنے بچوں کو حلال کھلائیں. وہ بچے جب حلال کھائیں گے اور حلال کی ترغیب انہیں دلائیں, پھٹے کو پرانے کپڑے ہیں کوئی بات نہیں ہے, یہ میرے اپنے ہیں, سوکھی روٹی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن کیا فائدہ کہ کسی کا گھر اجاڑ کے, کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال کے, کسی کا مال غصب کر کے انسان جو ہے اس کو کھا رہا ہے, اور اس کا اثر مرتب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد میں بھی اس کا اثر جاتا ہے, کیونکہ اسی سے خون بنتا ہے. اور پھر اولاد جب تک اس حرام مال کو کھاتی رہے گی, لوگ کامیابی کیا سمجھتے ہیں, روڑے مل گئی, مکان مل گئے, یہ ساری کامیابی دنیا کی کامیابی ہونی چاہیے, لیکن اصل کامیابی کہ ساری دنیا کی نعمتیں مل گئی, اور صرف الآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت کی ایک نعمت ختم ہو گئی انسان سے, تو پھر دنیا بھی نہیں, آخرت بھی نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ اللہ مجھے دنیا کی بھی بلائیاں, دنیا کی اچھائیاں دے اور آخرت کی بھی اچھائیاں دے, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. یہ ایک سبب ہے جو پہلا میں نے کہا کہ عقل حرام. دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگ, انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے, جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی. اور ایک اور سبب جس کی طرف علماء نے اشارہ کیا, اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ وہ گھر کبھی سکون اس گھر میں نہیں آ سکتا ہے. یہ اثر ہے گناہوں کا, کہ اس گھر میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا, اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی جس میں 3 چیزیں موجود ہیں. مشاہدہ کر لیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس گھر کے اندر خیانت ہو, باپ نے کپڑے اتار کے رکھے, بیٹی لے کے باہر گئی, بازار میں گئی, واپس آیا دیکھا کچھ نہیں ہے اس میں. بیٹے کا مال تھا, وعدہ لے کے چلی گئی, حالانکہ حق ہے, لیکن خیانت ایک الگ چیز ہے. لے کے, اجازت دے کے, ضرورت کے مطابق لینا یہ ایک الگ بات ہے. فرمایا کہ جس گھر میں خیانت ہو اس گھر میں خیر و برکت کا آنا محال ہے, ناممکن ہے, نہیں آ سکتا اس میں خیر. دوسری چیز فرمایا کہ جس گھر کے اندر زنا ہو, جس
جہاں پہ زنا ہو اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہماری اولاد اور ہمارے بچوں، ہمارے نوجوان بہنوں، نوجوان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑا خطیر کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سزا ہے دنیا میں اس کی، اور آخرت میں بھی بہت بڑی سزا ہے۔ فرمایا کہ اس گھر کے اندر یہ چیز ہو، اس گھر میں سکون اور اس گھر میں رزق کی فراوانی آنا یہ مشکل محال ہے، بہت ناممکن ہے کہ اس گھر میں خیر و بھلائی آ سکتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے گناہوں کے اثرات متوڑ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پہ اسراف ہو، فضول خرچی ہو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جب شیطان کے بھائی ہو گئے تو شیطان والا کام انہیں کرنا ہے۔ تو جہاں پہ اسراف ہو، جہاں پہ 2 روپے یا 200 کا کام ہو وہاں 2000 لگایا جائے تو یہ اسراف ہے۔ وہاں آپ مت سمجھے کہ وہاں بلائیاں ہیں۔ اور مال کہ کچھ عمر ہوتی ہے انسان کی کمانے کی، چاہے وہ کوئی باہر ملکوں میں ہمارے جیسا نوکریاں کر کے کمائے یا یہاں پہ نوکریاں کر کے کمائے، کہاں تک وہ رہے گا، کب تک وہ رہے گا؟ اور اسی لیے اکثر و بیشتر اسراف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولادیں بگڑ جاتی ہیں، بچیاں بگڑ جاتی ہیں۔ بچے، باپ ملازم تھا، پروفیسر تھا، بچے کوئی نوکری نہیں اس کو مل سکی، تو یہ ایک محرومی ہے، اور یہ سبب اس کا کیا ہے کہ یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوست اور بزرگوں، جیسے کہ میں نے کہا کہ گناہوں کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں انسان کے اوپر، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی صحت بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کی، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے نقل کی کہ کہا کہ انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اندر وحشت ہو جاتی ہے، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ بے شمار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ساری چیزیں موجود ہیں، ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن قلبی سکون حاصل نہیں ہے۔ گھر میں آئیں گے، بچے ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے، باپ آ گیا، ہماری شاید شہوت آ گئی، بیوی ہے وہ پریشان ہو جائے گی گھر میں داخل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ سب سے بہترین تم میں وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دنیا کے لیے ایک سورج ہے جو صبح کو طلوع ہوتا ہے اور شام کو غائب ہو جاتا ہے، اور میرے لیے ایک سورج ہے جو شام کو طلوع ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دی کہ جب میرے گھر میں وہ آتے ہیں تو ہمارے گھر میں نورانیت آتی ہے، ہمارے گھر میں سکون آتا ہے، ہمارے گھر میں رحمت آتی ہے، ہمارے گھر میں اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کا سکون حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زندگیاں پاک تھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دی ہے وہ تزکیے کی طرف بھی توجہ دی ہے۔ شاید آپ میں سے جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں، میں نے بچھائی میں خطبہ دیا تھا دل اور اس کی دل کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس میں اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ دل کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور دل انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو یہ جو دل ہے انسان کا، یہ دل گناہوں کی وجہ سے تاریک ہوتا ہے، کہ جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث بیان کی، اور پھر یہ دل انسان کا تنگ ہو جاتا ہے۔ انسان کوئی انسان کے اوپر مشقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان غصے کی حالت میں حالت پر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے، سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ دل اس کا پریشان غصے میں رہتا ہے، اپنے اوپر غصے میں رہتا ہے آدمی۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی کو گناہوں کی وجہ سے، اور دوسرا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان کا اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اور بندوں کے درمیان جو اس کا تعلق ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی اللہ کسی آدمی سے محبت کرتا ہے، جبریل آدمی کو کہتا ہے اعلان کرو کہ فلاں بندے کو میں محبت کرتا ہوں، فلاں بندے سے آپ مجھ سے محبت کرو۔ اور جب آدمی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے جبریل اعلان کرو فلاں آدمی سے میں بغض رکھتا ہوں، میری اس سے عداوت ہے، اہل زمین بھی اس سے عداوت رکھتی ہے۔ تو یہی ایک سبب ہوتا ہے عبادتوں میں لذت کیوں ختم ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ عبادتوں میں لذت نہیں ہے؟ اہل سلف کے پرانے واقعات جب ہم پڑھتے تھے، تابعین کے، تبع تابعین کے، صحابہ کے، اور مشہور حدیث ہے جو جن صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، ان کو تو گناہ ہی نہیں ہے، ہم تو گنہگار آدمی، ہم تو پوری رات عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا پوری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا رضی اللہ عنہ، ایک نے کہا میں ہمیشہ کیا کروں گا کہ شادی ہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت میں لذت تھی،
इबादत में दिल उनका लगा हुआ था, उनकी जिंदगी गुनाहों से पाक थी। और अगर गुनाह होते थे तो साहबा कहते थे हमें पाक करो, अल्लाह के रसूल हमें पाक करो गुनाहों से, ताकि हमारी दुनिया भी पाक हो जाए, आखिरत भी पाक हो जाए। तो वो असलाफ, वो सहाबा, वो ताबईन, वो तबे ताबईन, उनको इबादतों में लज्जत होती थी। आज कल के दौर में जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पे आदमी रात को बैठ जाए तो सुबह हो जाती है, पता नहीं चलता। तो ये मुमकिन नहीं है कि पहले असलाफ रातों को जागते थे, कुरान की तिलावत करते थे। इमाम बुखारी की ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे, इमाम मालिक, इमाम शाफई, हज़रत अबू हुरैरा, सलमान फारसी, जितने अहले सलफ हमारे गुजरे हैं, उनकी ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा वो खौफ इस चीज़ से करते थे कि कहीं गुनाह ना हो जाए, कहीं हमारी ज़िंदगी गुनाहों से, तारीकियों से आलूद ना हो जाए। और गुनाह ये तारीकी है इंसान के लिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के दरमियान भी ताल्लुक़ कायम करने के लिए, बंदों के दरमियान भी ताल्लुक़ कायम करने के लिए इंसान को अपनी ज़िंदगी गुनाहों से पार करनी पड़ेगी, तब जाके इंसान की ज़िंदगी जो है आसान होगी। और एक सबब इंसान की ज़िंदगी में गुनाहों का ये है कि वो आदमी के काम आसान नहीं होते थे। दफ्तर में चलेंगे, दरवाजा बंद है आपके, जहां भी जाए दरवाजा बंद। उसका सबब क्या है कि इंसान के अमाल आसानियां नहीं हो रही। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जब आदमी अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। और जब अल्लाह से आदमी डरता है तो अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से उसको वहम गुमान भी नहीं होता। बेशुमार लोग इसका मुशाहिदा किया है, बेशुमार गुर्बत देखी लोगों ने, बेशुमार अल्लाह ने जब दिया तो बेशुमार रिज़्क़ उनको दिया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो एक गुनाह का सबब जो इंसान की जिंदगी पे मुरतब होता है वो ये है कि इंसान के लिए दरवाजे तंग हो जाते हैं। जिस जहां पे नौकरी के लिए गया वहां उसकी नौकरी के दरवाजे बंद, टीचर के शोबे में गया वहां उसके रास्ते बंद, किसी फैक्ट्री में गया वहां उसके लिए रास्ते बंद, कोई जहां पे जाए रास्ता ही बंद है। किसी दफ्तर में काम कराने के लिए गया वहां से पहले ही साहब निकल चुके थे। तो एक सबब उसका ये भी होता है कि जब आदमी गुनाह करता है तो जो अल्लाह ने आसानियां पैदा की हमारे लिए, हमारी जिंदगी में, वो आसानियां हमें नहीं मिलती, वो आसानियां हमें मुयस्सर नहीं होती हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक सबब उसका ये भी है कि आदमी के गुनाह करने की वजह से, जैसे कि मैंने बताया कि एक तो आदाब इलाही आता है, चाहे वो दुनिया में भी आ सकता है और आखिरत में भी आ सकता है। और फिर इंसान की दुनिया में जो असबाब मुरतब होते हैं उनकी तरफ भी मैंने इशारा कर दिया। अब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने वो अर्ज कर दूं कि जो ऐसे तो गुनाह कबीरा इमाम ज़हबी की किताब है सबईन के नाम से, वहाँ उन्होंने 70 गुनाह कबीरा जो गिनाए हैं, और वही असबाब हैं हकीकत में इंसान की ज़िंदगी में मुरतब होने वाले। उसमें से बहुत असबाब की तरफ इशारा करता हूँ। एक सबब उसमें यह है कि इंसान जब नमाज को छोड़ता है तो इंसान को नमाज छोड़ने की वजह से उस ज़िंदगी तारीक हो जाती है, सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत भी तारीक होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बश्शिरिल मशाईन फिल ज़ुल्म, कि उन लोगों को खुशखबरी दे दो कि जो तारीकी की हालत में अल्लाह की मस्जिदों की तरफ निकलते हैं। उससे मुराद इशा की नमाज और फजर की नमाज है। आज अल्लाह का शुक्र है, बिजली है, हर चीज़ है, कि इस तारीकी में कोई आदमी अगर मस्जिद की तरफ निकलता है तो अल्लाह उसके लिए आखिरत में रोशनी पैदा करता है। ये एक रोशनी का सबब है नमाज का कायम करना, नमाज को कायम करना। बेशुमार लोग इस वक्त ऐसे हैं, सारा कुछ उनके पास, अकीदा भी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो नमाज। और जब नमाज आदमी नहीं कायम करता है तो बेशुमार घरों में शैतानियत दाखिल हो जाती है। भला वो बताओ कि जो आदमी 5 वक्त अल्लाह के सामने सजदा करेगा, अल्लाह उसको अकेला कैसे छोड़ सकता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि नमाज का ना पढ़ना, मैं अपनी तरफ से कोई फतवा नहीं लगाता हूं, लेकिन कुरान ये फतवा लगाता है। सऊदी के उलमा के फतवे आप पढ़ें, अरब उलमा के फतावे आप पढ़ें, उन्होंने खूब इस चीज को वजाहत की है कि कुरान और हदीस के जरिए से कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है वो दायरा इस्लाम से खारिज होता है, वो दायरा इस्लाम में नहीं रहता। जब आदमी नमाज का एहतमाम नहीं करता, नमाज को नहीं पढ़ता, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वो दलील देते हैं। मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा, ये कुरान और सुन्नत की बातें आपके सामने रख रहा हूँ।
کہ فرمایا اللہ کے نبی نے العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ کہ ہمارے اور غیر مسلمانوں کے درمیان جو ایک دیوار حائل ہے، جو عہد ہے، وہ ہے نماز کا قائم کرنا، کہ جس نے نماز قائم کی وہ اسلام کی صف میں موجود ہے۔ آج جو نماز کو قائم نہیں کرتا وہ ہماری صفوں سے دور ہے۔ اور فرمایا کہ اسلام اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو سمجھو اسلام مسلمان میں اور غیر مسلمان میں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ ہمارے اندر بہت کوتاہی ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں ہماری بیوی نہیں پڑھ رہی، اگر ہم پڑھتے ہیں ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے، اگر ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا پڑوسی نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ ایک سبب ہے سب سے بڑا ہلاکت کا کہ آدمی نماز کی طرف توجہ نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے۔ اسی طریقے سے جو ہے قتل و غارت ہے، ظلم ہے، لوگوں کی جانوں کو لے لینا، لوگوں کی جانوں کو ضائع کر دینا بغیر کسی حق کے۔ اور اسی طریقے سے جادو ہے، اس کے اوپر ایک مکمل تفصیل ہونی چاہیے کہ جادو اس وقت ہمارے معاشرے میں جادو، نظر اور حسد اس طریقے سے پھیل چکا ہے کہ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کفر والا عمل ہے، اور یہ جادو کرنے والے اور کرانے والے یہ کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جادو کا اثرات مرتب اس شخص کو نہیں ہوتے کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کو یہ اثرات مرتب نہیں ہو سکتے، اس پہ یہ اثرات نہیں آ سکتے، نظر انشاءاللہ اس کو نہیں لگ سکتی، حسد اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو آدمی نماز کا پابند ہے، جو صبح اور شام کے اذکار پڑھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہمارے گھروں میں اختلاف ہے، ہمارے گھروں کے اختلاف ختم ہی نہیں ہوتے، سارا کچھ موجود ہے، ہمارے آپس میں بیوی بچوں کے تعلقات آپس میں درست نہیں ہیں، ہمارے درست نہیں ہیں۔ بس اوقات انسان کو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس میں شیطانیت داخل ہوتی ہے۔ وہ ختم کیسے ہوگی؟ کہ جب ہم گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں گے، جب قرآن پڑھیں گے، جب ہم صبح اور شام کے اذکار پڑھیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان بھوک کو پیاس سے نہیں مرتا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، 60 دن بھی جی سکتا ہے۔ 2005 میں جب زلزلہ ہوا، 60 دن کے بعد بھی ایک عورت زندہ نکلی۔ بھوک اور پیاس سے آدمی نہیں مرتا ہے، لیکن مرتا ہے تو کس چیز سے؟ کہ آدمی نظر سے، جادو سے ان چیزوں کا اثرات فوراً مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اذکار، گویا کہ کھانے اور پینے سے زیادہ جو چیزیں اہم ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ اذکار، جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے وقت سکھائی ہیں، شام کے وقت سکھائی ہیں، سونے کے سے پہلے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، جو گھر میں آنے کی دعائیں سکھائی ہیں، جو گھر سے نکلنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ میرے دوست اور بزرگ کو بے شمار اسباب ہیں کہ جو اسباب انسان کی زندگی کے گناہوں کی وجہ سے مرتب ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا سبب گناہ کبیرہ کرنے سے جو اسباب مرتب ہوتے ہیں، بے شمار اسباب ہیں۔ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو گناہوں سے پاک فرمائے، اللہ ہماری زندگی کو روشن زندگی بنائے، ہماری زندگی ایسے ہو کہ جیسے ایک پھول ہے وہ کھل رہا ہے، اور ایک روشن گھر ہو جہاں پہ لائٹیں لگی ہوں، جہاں پہ خوشیاں ہوں، جہاں پہ سکون ہو، جہاں پہ بہار ہو، جہاں پہ ہر اللہ کی نعمت ہو۔ ہمارے گھروں کو، ہماری زندگی کو اللہ رب العالمین ایسی زندگی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد